اور جنہوں نے شب عاشور یہ فرش عزا بچھایا ہے، بہت ساری دعائیں ان کی طرف سے میرے ذمہ ہیں۔ خالق مہربان ساری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے جناب صادق خان اور جناب فرید خان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ سعادت صاحب کو پروردگار اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دیگر جو جو حاجات ہیں خالق ان کی تمام حاجات اور آپ سب کی اور اہل علاقہ کی تمام حاجات مستجاب فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی۔ توجہ چاہوں گا، شب عاشور کی مجلس ہے، جلوس کی مجلس ہے، ابھی تک مجھے کوئی منظر جلوس کا نظر نہیں آیا۔ ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی، اور حج سے بھی بڑھ گئی زواری حسین کی۔ اللہ اکبر، حج سے بھی بڑھ گئی زواری حسین کی۔ اللہ کے رسول اپنے لال حسین سے محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اور یہ منظر ام المومنین حضرت عائشہ نے دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ، اور بھی لوگ نانے ہوتے ہیں، اور بھی نانوں کے نواسے ہوتے ہیں، کوئی نانا اپنے نواسے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ کرتے ہو۔ فرمایا تو کیا جانے میرے حسین کا مقام کیا ہے۔ میرا حسین اپنی شہادت کے ذریعے میرے دین کو زندہ باد کرے گا، اور میں رسولوں کے تاجدار کا یہ وعدہ ہے، جو شہادت حسین کے بعد معرفت کے ساتھ قبر حسین کی زیارت کرے گا، اللہ اسے میرے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ توجہ ہے، سبحان اللہ ہی کہتے رہیے۔ اللہ اسے میرے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ حیران ہو گئی، یا رسول اللہ آپ کے مقبول حج اور عمرے کا ثواب؟ فرمایا ایک نہیں، 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب۔ یا رسول اللہ 2 حجوں کا ثواب؟ فرمایا 2 نہیں، 3 حج اور 3 عمرے کا ثواب۔ تیری چپ دی قسم، ادھر سے اصرار بڑھتا رہا، ادھر سے اقرار بالآخر نبیوں کے سردار نے فرمایا، شہادت حسین کے بعد معرفت کے ساتھ حسین کو امام حق جانتے ہوئے جو قبر حسین کی زیارت کرے گا، اللہ اسے میرے 90 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ لہذا مجھے کہنے دیجئے، ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی، اور حج سے بھی بڑھ گئی زواری حسین کی۔ مظلوم کربلا کی یہ عظمت تو دیکھیے، کونین کا نبی ہے سواری حسین کی۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ میں نے بغیر تمہید باندھے گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، اس لیے کہ وقت انتہائی قلیل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ڈیوٹیوں کی راتیں ہیں اور اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ بس تھوڑی سی حاضری ہے آپ کی خدمت میں۔ خداوند کریم آپ سب کی اور ہم سب کی یہ عبادات قبول فرمائے۔ دنیا کو بتانا ہے کہ ہم کیوں دیوانے ہیں حسین ابن علی کے، ہم کیوں اپنا سب کچھ حسین ابن علی پہ قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ حسین کی عظمت مصطفیٰ نے بتائی ہے۔ کبھی ازواج کی محفل میں، کبھی اصحاب کی محفل میں، کبھی صاحب کا خطبہ چھوڑا جب بیٹھے تھے، میرے آقا رسول خدا منبر پہ تشریف فرما تھے اور مسجد کے دروازے سے حسین ابن علی کو آتے دیکھا، میرے مولا کے قدم مبارک عبائے مبارک سے الجھے۔ اللہ اکبر، اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منبر چھوڑا، کسی صحابی کا انتظار نہیں کیا، صحابہ کرام کی صفوں کو عبور کیا، حسین کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اپنے زانوں پہ بٹھایا اور فرمایا ایھا الناس، صاحب کا خطبہ چھوڑا، اے لوگو ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، یہ میرا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو، اس
کی فضیلت کا اقرار کرو اور اسے مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو. جان لو حسین جنتی ہے، حسین کا بابا جنتی، حسین کی اماں جنتی، حسین کا نانا جنتی، حسین کی نانی جنت. ہمارا وہ اصول ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ اصول ہے. بھائی ہماری درس گاہ کربلا کربلا بھائی ہماری درس گاہ کربلا کربلا یک صبح ہو کے بلندتر سلوا. اور اسی خطبے کے آخر میں فرما رہے تھے یہ میرا حسین کہ اس سے محبت کرنے والا بھی جنت میں اور اس کے محب سے محبت کرنے والا بھی جنت میں. یہیں پہ ایک پیغام ہمیں نظر آتا ہے، اس کے محب سے محبت کرنے والا. توجہ ہے، اس کے محب سے محبت کرنے والا یعنی سلطان انبیاء حسین کے حبداروں کو فرما رہے ہیں اے حسین کے حبداروں، آپس میں تفریق پیدا نہ کرنا، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ نہ ڈالنا، گروہ بندیاں نہ کرنا، گروپ بندیاں نہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہ لگانا. جو حسین سے محبت کرتا نظر آئے تم اس کے محب ہو جانا. کبھی اس انداز میں اصحاب کی محفل میں، کبھی ازواج کی محفل میں، کبھی حسین کو سینے پہ بٹھا کے، کبھی دوش پہ اٹھا کے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب دوش پہ اٹھایا مدینے کی گلی، سامنے صحابی نے منظر دیکھا، یا رسول اللہ ما نعم المرکب، کیڑی سونی سواری ہے. میرے رسول کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میری نعت پڑھی جا رہی ہے، میری تعریف ہو رہی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے نبی اس نعت پہ خوش نہیں ہوتے جس میں آل نبی کی مدح شامل نہ ہو. فرمایا سواری کی تعریف کرنے والا سوار کی عظمت کیوں نہیں بیان کرتا؟ اگر نبی اس نعت پہ راضی نہیں ہوتے جس نعت میں آل پیمبر کو شامل نہ کیا جائے، نبی اس درود پہ کیسے راضی ہوں گے جس درود میں آل ہی کا لفظ نکال دیا جائے؟ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. چونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں بس جھلکیاں دیکھے آگے بڑھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے، ہم حسین کے متوالے کیوں ہیں، ہم حسینیت کے متوالے کیوں ہیں. توجہ، نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے، نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے، بحمدہی زباں پہ بار بار ہے، اٹھائیں سر کو کس طرح وحی کا انتظار ہے، ادھر سے ہے حکم رب اسی کو اختیار ہے، وہ جان دین مصطفیٰ جو پوست پہ سوار ہے. اور پھر جانتے ہیں آپ کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہیں گئے میرے نبی نے سجدے کو طول دیا. ہر بندہ اب یہاں پہ پہنچ کے ہر بندہ اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں دین میں اپنی مرضیاں نہ کر، یا نبی سے پوچھ یا آل نبی سے پوچھ. میرے نبی کی سیرت تو یہ بتاتی ہے کہ نہ سجدے کی خاطر حسین کو اتارا، نہ حسین کی خاطر سجدے کو چھوڑا. جب تک حسین رہے تب تک سجدہ رہا. پتہ چلا اور ثابت ہوا جتنا حسین کی محبت بڑھتی جائے گی اتنا سجدوں میں طول آتا جائے گا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ حسین کی محبت سجدوں سے جان چھڑانے کا بہانہ نہیں، حسین کی محبت سجدے قبول کرانے کا وسیلہ ہے. کیونکہ احقال صیغہ راز وچ ہے تو لطف کتنا نماز وچ ہے. حسین سر رکھ کے چایا کوئی نہیں، حسین آج بھی نماز وچ. اے ہماری دستگاہ کربلا کربلا کسیدہ راستہ کربلا کربلا. حیثیت و سلامتی علماء حق کا بلند تر سلام. احباب گرامی آپ زندہ و سلامت رہیں. اللہ اکبر. کون؟ حسین ابن علی.
جس کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں پیغمبر اسلام. کون حسین؟ حسین دی ہر ادا بھی زندہ ہے، حسین دی کربلا بھی زندہ ہے، حسین کو ہر کمی نے مارا ہے، حسین میرا ولا بھی زندہ ہے. حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد. اہل بیت دشمن تے لانا. وہ حسین جس کو کبھی فرماتے ہیں وَعُزْمٌ بِنْ آزائی ثمرت قلبی وقرت عینی الحسین منی وانا من الحسین. میں اس حسین کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں جس کے لیے سلطان انبیاء فرماتے ہیں میرے بدن کا ٹکڑا حسین، میرے دل کا میوہ حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. یا سارت الحسین، حسین یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. زندہ و سلامہ، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. خدا کرے ہم ایسی زندگی جئیں تو حسین کے دروازے پہ، مریں تو حسین کے دروازے پہ، اٹھیں تو حسین کے دامن میں ہاتھ ہو. خدا ہمیں ان پروپیگنڈوں سے بچائے، خدا ہمیں ان فتووں سے بچائے، خدا ہمیں ان افتراق سے بچائے، خدا ہمیں ایسی ذلت سے بچائے کہ ہم کسی یزید کی صفائیاں دینے والوں میں سے کبھی نہ ہو جائیں. توجہ ہے؟ کربلا کو 2 شہزادوں کی جنگ کہنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اس لیے کہ حسین وہ حق ہے جس کا پرچار سلطان انبیاء کرتے ہیں. یزیدیت کو ڈیفینڈ کرنے والے اپنا سوچے، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھیں، دفاع یزیدیت کا کریں. بس ایک آدھ جملہ ہی عرض کر سکتا ہوں. کون یزید؟ وہ جو منبر خلافت مسلمین پہ بیٹھ کے بندروں کا تماشا کھیلتا ہے، وہ جو شطرنج باز ہے، وہ جو جوا باز ہے، وہ جو نبی کے حلال کو حرام کہتا ہے، نبی کے حرام کو حلال کہتا ہے، جو کفریہ اشعار پڑھتا ہے، العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، کہتا ہے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، العیاذ باللہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا بادشاہت لینے. مجھے بتائیں وہ لوگ کہ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھیں اور دفاع منکر کا کریں، منکر نبوت کا. وہ جس نے 61 ہجری یوم عاشور رسالت کے چمن پہ ظلم کی بوچھاڑ کی، وہ یزید پلید جو محترم لوگوں کا قاتل، جو محرم رشتوں سے برائی کرنے والا. توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ کون یزید پلید؟ یزید نام ہے برائی کے مجسمے کا، حسینیت نام ہے طہارت کا. زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد. یزیدیہ مردہ باد. وہ یزید پلید جس نے 61 ہجری میں ظاہراً امامت کی، توہین امامت کی، جس نے سیدہ کے گلشن کو تار تار کیا 61 ہجری میں. دنیا بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سب سے بڑا مجرم وہی ہے جس نے انعام و اکرام کے وعدے کر کے فوجوں کو روانہ کیا، جس نے 62 ہجری میں مدینۃ الرسول پہ حملہ کرایا. وہ یزید پلید جس کے حکم پر 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز باجماعت نہ ہو سکی، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھے رہے، لید اور پیشاب کرتے رہے، جس نے اپنی فوجوں کو آرڈر جاری کیا کہ میری فوج کے کسی سپاہی کو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، جس گھر میں مرضی. اے مسلمان، یہ ہم اس لیے چوکوں میں آ کے بیٹھتے ہیں کہ حسینیت کا دروازہ کھلا ہے. یہ حسین ابن علی کے نوکر تجھے بلاتے ہیں، تو بھی حسینیت کی صف میں شامل ہو جا. ہماری
کربلا کربلا ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا بلندتر سلوات کوئی جبر نہیں ہے، کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی ہوتی نہیں۔ اگر آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم چند لفظوں میں تعارف تو کرائیں گے، بتا کے تو جائیں گے کہ کون ہے حسین۔ توجہ، یہ بتا کے جائیں گے کہ یزید کیا تھا، حسین کیا ہے، اور اس سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ یزید تھا، حسین ہے۔ یہ حسین کے نوکر گلی گلی میں، نگر نگر میں، ہر ہر گاؤں میں، ہر ہر شہر میں، ہر ہر گوٹھ میں حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگا کے یہی تو پیغام دیتے ہیں، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو باقی ہے وہ حسین ہے۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ یہ حسینیت کے متوالے بتانے آئے ہیں کہ 61 ہجری میں جس نے کربلا واقع کی، 62 ہجری میں جس نے مدینہ الرسول پہ حملہ کیا وہ ہے یزید پلید، 63 ہجری میں جس نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی، کہ جس کی فوجوں نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا اور بڑے بڑے پتھر ان کے گر روئی کو لپیٹ کر، اس روئی کو تیل میں ڈبو کر، آگ لگا کر اس وقت کی بمبارمنٹ کی گئی، بیت اللہ پہ، مسجد الحرام پہ، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، تبرکات جل گئے، خانہ کعبہ کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ اے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، آ حسینیت کی صف میں آ، یزید پہ لعنت کر، اور اگر کوئی پھر بھی ڈٹ کے بیٹھا رہے گا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے، تیرے یزید پہ لعنت حشر تلک، میرے حسین کو خالق سلام کرتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس طرح نہیں، جلوس اس طرح نہیں ہوتے، سارے مل کر ایک کہلوائے اور دوسرے پھر جواب دیں، اس طرح نہیں، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ 5 مرتبہ مجمع کا ایک ایک فرد ایک ایک حسینی بولے گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ کون حسین؟ جس کے لیے نبیوں کے سردار نے فرمایا، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، وقت اگر مجھے 8:15 بجے 8:30 بجے دیا جاتا تو میں انشاءاللہ کچھ زیادہ بیان کر پاتا، وقت اتنا ہی ہے کہ جلدی سے پہنچنا ہوگا۔ احباب گرامی قدر، جس کے لیے نبیوں کے سردار کیا فرماتے تھے، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین میرا، میں حسین کا۔ یہ جملہ قائد ملت جعفریہ کا ہے، حسین میرا، میں حسین کا۔ یعنی کیا فرمانا چاہتے ہیں سردار انبیاء؟ ہاتھ میرے ہوں گے، سخاوت حسین کی ہوگی، نگاہ میری ہوگی، بصارت حسین کی ہوگی، زبان میری ہوگی، خطابت حسین کی ہوگی، نبوت میری ہوگی، امامت حسین کی ہوگی، رسالت میری ہوگی، ولایت حسین کی ہوگی، دین میرا ہوگا، حفاظت حسین کی ہوگی، بیان میرا ہوگا، شہادت حسین کی ہوگی، قرآن میرا ہوگا، تلاوت حسین کی ہوگی، آرزو میری ہوگی، زیارت حسین۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، مل کے نعرے حیدری۔ اللہ اکبر، علی ولی اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد۔ زندہ و سلامت رہیں یا علی کے نعرے لگانے والے۔ احباب گرامی قدر، یہ حسین ابن علی کے احسان ہیں۔ اے عشرہ محرم الحرام میں بارگاہ حسینی میں آنے والوں، کم از کم ہر عشرے سے، ہر مجلس سے نہیں تو ہر عشرے سے ایسا پیغام لے کے اٹھو کہ برائیوں کو خیر بات کہتے جاؤ اور نیکیوں کی وادی میں داخل ہوتے جاؤ۔ ہے ہماری درس گاہ، کربلا کربلا، ہے
کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری اللہ اکبر ایسے مولا مانو ایسے مانو مولا مانو ابو عبداللہ الحسین کو جیسے مولا مانا ہے ابو الفضل العباس نے اللہ اکبر کون ابو الفضل آخری وقت میں آج تو شب عاشور آ گئی ہے آن کھڑے ہوئے اپنے مولا کی بارگاہ میں حل لی من رخصہ اے آقا کیا مجھے اجازت ہے فرمایا عباس تجھے اجازت کیسے دوں انت حامل اللوائی تو میرے لشکر کا علمدار ہے خاموشی سے میرے مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور بڑی محبت اور احترام سے کہا مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علمدار ہوں اجرکم اللہ جو جانتا ہے کہ آج عاشور کی شب ہے آج علم بھی ہے اور علمدار بھی ہے کل سے علم تو ہوں گے علمدار نہ ہوگا پوچھ علمدار کی قیمت علی کی عالیہ بیٹی سے عزاداروں سکینہ کی سفارش پہ مل گئی اجازت ابو الفضل کو کیسے ملی اجازت خدا روضہ عباس کی زیارت نصیب کرے آج تک مولا کے حرم کے سامنے مولا کا علم لگا ہے جس پہ سکینہ کی مشق بندھی ہے جب جلدی کی نا اور جانے لگے فرمایا غازی اتنی جلدی تو نہ کر جانتے تھے میرے مولا غازی واپس نہیں لوٹنے والا غازی ذرا خیموں میں جا بیبیوں سے سلام تو کر لے آئے اور روایت کہتی علی کی بیٹی نے جب غازی کو جاتے ہوئے دیکھا فرمایا غازی تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جا جو رونے کے لیے آئے ہو آج میں تجھے وہ بات بتاتی ہوں جو آج تک نہیں بتا سکی اجرکم اللہ کہا عباس میں چھوٹی سی بچی تھی اپنے بابا علی کے پاس بیٹھی تھی میرے سر پہ چادر تھی ایک مرتبہ تھوڑی سی چادر میرے سر سے ہٹی میرے بابا نے میرے سر کو چومنا اور رونا شروع کر دیا اجرکم اللہ پرانے عزادار بیٹھے ہوئے یار میرے بابا نے میرے سر کو چومنا اور رونا شروع کر دیا جب سر کو چومتے رہے اور روتے رہے اس کے بعد میرے بابا نے میرے ہاتھوں کی کلائیوں کو چومنا بوسے لینا اور رونا شروع کر دیا میں نے کہا بابا روتے کیوں ہو رو کے کہا زینب اس لیے روتا ہوں تیری چادر لٹے گی اس لیے روتا ہوں تیرے ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی زینب تو قیدن بنائی جائے گی عباس میں کہتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں جس کا غازی جیسا بھائی ہو کون اس کو قیدن بنائے گا غازی تو جا رہا ہے مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر بھی لٹے گی اب میں قیدن بھی بنوں گی عزاداروں بس وقت اتنا ہی رہا ہے 4000 کا پہرا ہٹایا دریائے فرات کے گھاٹ پہ قبضہ جمایا پانی ہاتھوں میں لیا کیا اسی پہ قبضہ یزید ہے پی تو سکتا ہوں مگر وفا سے بعید ہے عباس نے اپنے مولا حسین کی پیاس کو یاد کر کے دریا کا پانی واپس پھینکا نہ عباس نے پانی پیا نہ با وفا کے راہوار نے پانی پیا پیاسا دریا سے اٹھ کھڑا ہوا سکینہ کی مشق کو پر کر کے گھوڑے پہ سوار ہوئے جلدی سے جانا چاہتے ہیں خیموں کی جانب ادھر ابن سعد نے آرڈر دیا پانی کا ایک قطرہ بھی حسین کے خیموں تک نہ پہنچے عزاداروں 4000 کمانیں کڑکی اور ان کا نشانہ تھا اکیلا عباس عزاداروں 10-20 تیر نہیں 4000 تیر اندازوں نے تیر چلائے کتنے تیر آئے جو میرے مولا نے بدن پہ لیے ایک کمینے نے چھپ کے وار کیا میرے مولا کا دایاں بازو کٹ کے کھا کے کربلا پہ گرا ایک اور کمینے نے وار کیا بایاں بازو کٹ کے کھا کے کربلا پہ گرا مشق کا تسمہ منہ میں ڈالا رجز پڑھتے ہوئے خیموں کی جانب چلے اجرکم اللہ عزاداروں جو بھی تیر آتا غازی سکینہ کی مشق پہ جھک جاتے تاکہ تیر مجھے لگے اور سکینہ کی مشق کو نہ لگے لیکن ایک تیر ہرملے میں ایسا چلایا جو سیدھا سکینہ کی مشق میں لگا ادھر پانی بہنے لگا ادھر عباس دلاور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے سکینہ تیرا چاچا وعدہ پورا نہ کر سکا عزاداروں ایک تیر آیا جو میرے مولا کی آنکھ میں
شرم نہ کرو عزادارو، پرسے کی تیاری کرو۔ مولا کی آنکھ میں لگا، ہمیں سوئی بھی چپ جائے، کانٹا بھی لگ جائے، کیسے نکالتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کے ذریعے۔ اللہ گواہ ہے، یہ اس کی آنکھ میں تیر لگا ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ کیا کرے ام البنین کا چاند؟ روایت کہتی ہے سر کو جھٹکا تاکہ اس طریقے سے تیر نکالے، تیر نہیں نکلا۔ اب میرے مولا نے سر کو جھکایا تاکہ دونوں گھٹنوں کو ملا کے تیر نکالے۔ عزادارو ادھر جو سر جھکایا، ظالم نے لوہے کا وزنی گرز مارا۔ عباس علی کا سر ایسے کھلا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے۔ اب زین پہ سنبھل نہیں سکا، جو غازی کے مرید بیٹھے ہو، اب زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ آواز آئی علیک السلام یا ابا عبداللہ، اکبر کا بابا میرا آخری سلام۔ اجرکم اللہ، مولا کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے۔ آواز آئی الان ان کا سرت ظہری، غازی میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیریں کم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، مولا غازی ایک عالم دین کے خام میں آئے تھے اور کہا تھا عالم دین تو میری مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا کون سی مصیبت؟ فرمایا جب بھی کوئی سوار زین چھوڑتا ہے، زمین پہ اپنے بازووں کا سہارا لیتا ہے۔ او جب میں نے زین چھوڑی تھی میرے دونوں بازو نہیں تھے، او میرے سینے میں تیر لگے۔ اجرکم اللہ، میرے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے۔ روتا ہوا غریب کربلا آیا ہے عباس کے جنازے پہ، رو رو کے کہتا تھا غازی جاگ، میرا دشمن مجھے تانے دے رہا ہے۔ میرا دشمن کہتا ہے کہاں گیا تیرا علموں والا؟ آکے مولا کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ عباس دلاور نے کہا مولا اگر میرے بازو ہوتے میں آپ کو زحمت نہ دیتا، مولا میری مجبوری ہے، میرے بازو نہیں ہے، میری آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا میرا تیر نکالو، آخری بار غریب کی زیارت کر۔ مولا نے تیر نکالا، جی اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ مولا نے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے خون صاف کیا۔ غازی نے حسین کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا غازی روتا کیوں ہے؟ کہا مولا رو نہیں تو کیا کرو، میں نے زین چھوڑی، آپ نے میرا جسد اٹھا کے جھولی میں رکھا۔ مولا جب آپ زین چھوڑو گے کون ہوگا جو آپ کے لیے جھولی بنائے گا؟ بڑی کوشش کی غریب کربلا نے، عباس کا جنازہ نہیں اٹھا سکے۔ روایتیں دو ہیں، دونوں سچی ہیں۔ علماء فرماتے ایک وجہ، پہلی روایت غازی نے کہا تھا مولا میرا جنازہ خیموں میں نہ لے جانا، اور مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، مجھے پیاسے بچوں سے شرم آتی ہے۔ دوسری روایت، ایک جانب سے حسین اٹھاتے تھے، غازی گر جاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، بدن اتنا زخمی تھا، دوسری جانب سے عباس گر جاتے تھے۔ آخری جملہ ہر بندہ ماتم کرے گا، 40ویں کے روز علی کی بیٹی قیدے میں بھاگے آئی ہے عباس کی زیارت کے لیے، اور جب فرات کے کنارے پہ پہنچی، غازی کی قبر دیکھی، علی کی بیٹی نے ماتم شروع کیا۔ کہا سجاد میرے غازی کا قد تو بڑا تھا، قبر چھوٹی کیوں ہے؟ سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں جب غازی نے زین چھوڑی تھی اعلان ہوا تھا، اور جس نے علی سے بدلے لینے ہو یہ علی کا بیٹا ہے، کوئی تلوار مارتا تھا۔ ماتم حسین